ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس کو بھی ان کی تعریف میں کلمات نہیں مل رہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حالات کیا ہوں گے۔ اگر ان کے اپنے آپ دیکھ لیں، عابد شیر علی نے کیا کہا تھا، طلال چودھری نے کیا کہا تھا، حنیف عباسی صاحب نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، ان ساروں نے، پھر وہ کیسر شیخ صاحب نے کیا کہا تھا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ۔ اور کل ہمارے جو رپورٹر ہیں عمر حیات صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ کل جو خزانہ کمیٹی کا اجلاس تھا، فائنانس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں حکومتی اراکین آپس میں لڑ پڑے، وہ برسر ہیں اپنی حکومت کے لوگوں کے اوپر، اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں نہیں جا سکتے۔ مجھے بتائیں، یہ جو ابھی جو کمپین چل رہی تھی، یہ تو الیکشن کمیشن نے ان پر مہربانی کی اور الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے، ورنہ مجھے بتائیں، آپ سارا دن آپ میڈیا دیکھتی ہیں، آپ خود پروگرام کرتی ہیں، آپ کی نظر ہے ساری چیزوں پہ، مجھے آپ 5 بڑے ان کے لیڈرز کے بی کیٹیگری کے چلیں، اے پلس کے نام بتائیں، اے کے نام بتائیں، بی کیٹیگری کے بتا دیں 5 لوگ جو آپ کو الیکشن کمپین میں نظر آئے ہوں، 5 لوگ، 3 نام بتا دیں، آپ بتا دیں مجھے 3 نام، میرا آپ سے سوال ہے، کوئی 3 بندے نظر آئے آپ کو؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، پاکستانیوں کا قصور یہ ہے کہ یہاں پر فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ عوامی رائے کو نہیں دیکھ رہے، عوامی جذبات کو نہیں دیکھ رہے، عوامی احساسات کو نہیں دیکھ رہے، عوام کی مشکلات کو نہیں دیکھ رہے، عوام کا درد محسوس نہیں کر رہے، عوام کی اذیت کو محسوس نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیں، وہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں پہ آگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور کسی کا درد نہیں محسوس کر سکتا۔ جس شخص کا، جس کی تنخواہ 15,000 ہے، جس مزدور کی جو 15,000 کماتا ہے اور اس کا 40,000 بل آیا، اس سے جا کے پوچھے، وہ بتائے گا آپ کو درد کس چیز کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں کے اثاثے باہر ہیں، جدادیں باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، کاروبار باہر ہے، سب کچھ باہر ہے، مفادات باہر ہیں، وہ کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو بھی جس نے جانے اس ملک سے باہر ہے، جن کا سب کچھ اس ملک سے باہر ہے، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں پیسے دیں، مجھے بتائیں کیا یو کے کو نہیں پتا کہ میاں نواز شریف یہاں سے عوام کے ٹیکس سے پیسہ لوٹ کے وہاں پہ جا کے جدادیں بنائی ہیں، تو وہ کیوں دیں گے؟ کیا آپ کبھی آپ ذاتی حیثیت میں کبھی کسی ایسی آرگنائزیشن کو 1,000 روپے یا 2,000 روپے دیں گی جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ صحیح پیسے خرچ نہیں کرتی ہے یا وہ کرپشن کرتی ہے؟ آپ 2,000 روپیہ نہیں دیں گی ایسے شخص کو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح خرچ نہیں کرتا، یا وہ پروفیشنل بھکاری ہے، یا یہ اس کا پیشہ ہے، یا یہ صحیح خرچ آگے نہیں کرے گا، مستحقین تک نہیں پہنچے گا۔ جب آپ 2,000 روپیہ نہیں دیں گے تو دنیا پاگل ہے، بیوقوف ہے، دنیا کو نہیں پتا، ان کی ایجنسیز نہیں ہیں، ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ جو کرپشن لوٹ مار کی ہے۔ اور پھر آپ ابھی ہمارے یہاں پر ایک فلڈ ریلیف کیمپ میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سامان آ رہا ہے دنیا بھر سے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کون اس کو، وہ سامان وہ کہاں جا رہا ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، اگر یہ شفافیت کی بات کرتی ہے یہ حکومت، یہ بتائیں نا کہ شہباز شریف کے نام پہ جو ریلیف وہ کھلا تھا، فنڈ کھلا تھا، اکاؤنٹ کھلا تھا، اس میں کتنا پیسہ آیا ہے بتا دیں نا۔ عمران خان کا تو ساروں کے سامنے، عمران خان کا تو پبلک ہے، آپ پوچھیں بینکوں سے، اکاؤنٹ سے، وہ آپ کو سارے بتا دیں کہ کتنا پیسہ آیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا تھا، ان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اس چیز کے لیے یہ دکھا سکیں گے جی عمران خان سے زیادہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو کٹی ہیں وہ ادھر شفٹ کر دی، جو باہر سے پیسے کچھ ملکوں سے آنے تھے وہ انہوں نے ادھر منتقل کر دیے، تاکہ دکھا سکیں کہ اس اکاؤنٹ میں جی بڑے پیسے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ بتائیں فضل الرحمان صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں سے، اپنی پارٹی کے فنڈ میں سے کتنا پیسہ دیا ہے سیلاب زدگان کے لیے؟ شہباز شریف صاحب نے پارٹی فنڈ میں سے کتنا دیا ہے؟ ان کے تو اکاؤنٹس کھولیں، زرداری صاحب کے اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس کیس میں دیکھیں، صدقے کے بکرے تک عوام کی کرپشن، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے کرپشن لوٹ مار ہو رہی تھی، ان سے صدقے کے بکرے تک آ رہے تھے۔ تو لوگ ایسے لوگوں پر کبھی اعتماد نہیں کرتے جن کا ماضی لوگوں کے سامنے ہے، جن کے بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، انہوں نے لوٹ مار کیا ہے، انہوں نے بددیانتی کیا ہے، ان کے نزدیک سچائی، امانت داری کی کوئی وقت نہیں ہے، عدالتی فیصلے موجود ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا اس پہ رپورٹ کر چکا ہے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہے، کون ان کو پیسہ دے گا؟ اور جو آگے خوفناک حالات، خدا نہ خواستہ پاکستان غذائی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو گندم امپورٹ کرنی ہے اس کے اوپر بھی رولا پڑا ہوا ہے، میرے بندے کو ٹھیکہ دے دو، میرے بندے کو ٹھیکہ دے دو، میرے بندے کو ٹھیکہ دے دو۔ ان کی اس وقت مقصد صرف ایک ہے، جو لوٹ لیا ہے اس کے اوپر کیسز ختم کرواؤ، جو لوٹ رہے ہو اس کو محفوظ کرو،
جو لوٹ رہے ہو اسے زیادہ لوٹنے کی کوشش کرو، اور آئندہ کے لیے ایسے قوانین بنا جاؤ کہ آئندہ یہ لوٹ مار جو ہے وہ پکڑی نہ جا سکے، ان کے احتساب نہ ہو سکے۔ انہوں نے قوانین بدل دیے تو بات میرا والا نکال دوسرے میں آپ نے بالکل درست نشاندہی کیا ہے۔ جو بھی حکومت میں آ جائے، جو بھی حکومت میں آ جائے، جو تباہی اور بربادی انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں کر دی ہے، 2 ڈھائی 3 سال لگیں گے اس بربادی کو ریکور کرنے کے لیے جہاں پہ ہم 4 ماہ پہلے کھڑے تھے۔ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان جو فگرز کوٹ کر رہے ہیں وہ تو سرکاری ہیں، وہ تو ان کے اپنے اکنامک سروے رپورٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ کتنی تھی، ٹیکس کلیکشن کتنی تھی، ریمیٹنسز کتنے تھے، ایکسپورٹس کتنی تھیں، یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ کسی چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اور اگر جھٹلانا ہے تو یہ آئیں نا آ کے بتا دیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں تھا ایسا تھا۔ کوئی ایک بات تو جھٹلا دیں اس کی، بھائی ایک بات تو جھٹلا دیں۔ آپ کہتے تھے کہ اس نے جو مہنگائی کر دی، آپ نے آ کے تباہی اور بربادی کر دی ہے، آپ نے عوام کا جو ہے وہ جینا دوبھر کر دیا ہے، آپ نے عوام کا آ کے اور عوام کے لیے آپ نے سانس لینا تک مشکل کر دیا ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے غریب کے لیے۔ آٹے کا بحران دیکھیں، 74 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آٹے کی قیمت۔ تو مجھے بتائیں کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا جواب ہے اس بات کا؟ اور وہ جو یہ پوری دنیا سے پیسے مانگتے پھر عمران خان درست کہتا ہے نا کہ بھائی پہلے آپ اپنا تو کنڈکٹ شو کریں نا، اپنے پیسے تو پاکستان لے آئیں، زرداری صاحب اپنے لے آئیں، نواز شریف صاحب اپنے لے آئیں، شہباز شریف صاحب اپنے لے آئیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ان کے بچے یہاں کاروبار کرتے رہیں، یہاں سے پیسہ باہر بھیجتے رہیں، یہ یہاں پر اقتدار میں رہے، پیسہ باہر جاتا رہا، حکومتوں میں تھے، وہاں پہ ان کے اساسی جائیدادیں بن گئیں۔ پھر جب پوچھا گیا کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کو پاکستان چاہیے صرف اقتدار میں، یہ آئیں نوچیں لوٹیں کھائیں اور باہر بھاگ جائیں، پیسہ باہر منتقل کر دیں۔ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، علاج کروانا ہو کہتے ہیں ہم نے پاکستانی ڈاکٹروں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم نے علاج باہر کروانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان ہسپتالوں میں علاج کرائیں اور آپ ان ہسپتالوں میں علاج نہیں کروانا چاہتے اور انہیں لوگوں کے ووٹ سے آپ حکمران بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو منافقت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ 4 مہینے آپ کو ہمیں تو بالکل نہیں بھول سکتے، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو روز کور کرتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، عام آدمی کو بھی نہیں بھولے۔ اب لوگ بھی ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 ماہ پہلے کیا کہتے تھے، 4 ماہ پہلے کہتے تھے 70 روپے پہ لے آئیں گے پیٹرول، $150 پہ لے آئیں گے، کیا ہوا؟ پیٹرول کہاں چلا گیا، ڈیزل کہاں پہ چلا گیا؟ آج رانا ثنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو ہمیں سستا تیل بھی دے رہا ہے، گندم بھی دے رہا ہے، تو بھائی عمران خان بھی کہہ رہا ہے اس سے اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور آج آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم کو سستا تیل دے دو، سستی کچھ نہیں دے دو۔ دیکھیں یہ نہیں لیں گے، نہ یہ روس سے تیل لیں گے نہ گیس لیں گے۔ اچھا ایک اور بات، آج یہ روس سے تیل لینے کی بات کر رہی ہیں تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ جو روس کا تیل ہے اس کو پروسیس کر سکے۔ تو ہر چیز ان کی جو ہے، ان کی ہر چیز میں ان کی منافقت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، ہر معاملے میں بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جو سونے کے انڈے دینے والی مرغی انہوں نے سیاسی طور پہ بنائی ہوئی تھی کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ بڑے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4:15 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4:30 اٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن خبر آئی جی 4:03 پہ میاں صاحب جاگے، اور بھائی ہم نے ان کے 4:03 پہ جاگنے کو کیا کرنا ہے مجھے بتائیں؟ وہ جی 6:45 بجے دفتر پہنچ گئے، ہم نے کیا کرنا ہے ان کے 6:45 بجے دفتر پہنچنے کو؟ ہم نے ان کے 4 بجے جاگنے کو کیا کرنا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے تو وہ چیز دیکھنی کہ عوام کو کیا ملا ہے۔ عوام کو بتائیں کیا ملا ہے پچھلے 4 ماہ میں، 4.5 ماہ میں۔ آپ نکلیں مائک لے کر، آپ پوچھیں جا کر، آپ روز ظاہر ہے لوگوں سے ملتی ہوں گی، جب آپ آفس سے جاتی ہیں، آپ آفس میں لوگوں سے ملتی ہیں، کسی کو کہیں کہ ایک بندہ بتا دے کہ 4.5 ماہ میں کوئی زندگی میں کسی کی ایک آسانی آئی ہو، ایک آسانی بتا دے۔ آپ پوچھیں لوگوں سے یا سب لوگوں سے کہ پچھلے 4.5 ماہ میں پاکستان کے کسی ادارے کے عزت احترام میں اضافہ ہوا ہو، کسی ایک شخصیت کے عزت احترام میں اضافہ ہوا ہو، یا صرف آپ یہ حساب کتاب کر لیں کہ پچھلے 4.5 ماہ میں کتنے ادارے، کتنے شخصیات، کتنے افراد کنٹروورشل ہو گئے، ان کے عزت احترام میں کمی آئی، ان کے مقام مرتبے میں کمی آئی، جس کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو انرجی پرائسز چل رہی ہیں، بجلی کے جو ریٹ چل رہے ہیں، نہ کوئی گھر چل سکتا ہے،
نہ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ کوئی صنعت چل سکتی ہے، نہ کوئی کارخانہ چل سکتا ہے، تو مجھے بتائیں تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگ کریں کیا؟ آپ ایکسپورٹس گرنے لگ گئی ہیں، ایکسپورٹس گریں گی، انڈسٹری آپ کی بیٹھے گی، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھے گی، آپ کے لوگ بے روزگار ہوں گے، آپ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اس حکومت کے ہاتھ سے تو معاملات نکل گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ حالات اداروں کے ہاتھ سے بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ اس حکومت کو جیسے مسلط کیا گیا ہے اس کو آرام سے گھر بھیج دیا جائے، الیکشن کرائے جائیں، جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ آ کے فیصلے کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ جو آپ کے سامنے کیمرہ مین کھڑے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیں، انہیں نہیں پتہ یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں، عوام ان کو لے کے آئی ہے، یہ عوام کی طاقت سے آئے ہیں، یہ عوام کی قوت سے آئے ہیں، یہ کیسے آئے ہیں؟ بچے کو پتہ ہے، ملک کے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کیسے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ آئے عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہیں، جب یہ آئے عوامی طاقت سے نہیں ہے، تو یہ عوام کے احساس کیوں کریں بھائی؟ جن کے کہنے سے پہ آئے ہیں بیرونی قوتوں کے، جن کے ایجنڈے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے تو انہیں کو سرو کرنا ہے۔ اگر میں ایک عہدہ ڈیزرو نہیں کرتا اور آپ مجھے اس عہدے پر بٹھا دیتی ہیں تو میری وفاداری تو آپ کے ساتھ رہے گی، میں تو آپ کو جواب دوں، میں تو آپ کے مفادات کے لیے کام کروں گا۔ ان کو جب لائے باہر والے ہیں، ان کو پاکستان کے لیے تھوڑی لائے ہیں، ان کو پاکستان کے لیے تھوڑی لائے ہیں، جو ملک ان کو لائے ہیں ان کو تو پاکستان کھٹکتا ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، پاکستان تو کھٹکتا ہے۔ اور عمران خان یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس نیچ پر مت لے کر جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کل کو کوئی بہت بڑا کمپرومائز کرنا پڑے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت پریشانی ہے، حکومت کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے تو نکل گئے ہیں، باقی لوگوں کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ رخصتی کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ رشتے کی بات جب پکی ہو جاتی ہے تو پھر رخصتی کے بس دن ہی رکھنے ہوتے ہیں، تو طے ہو گیا ان کی رخصتی کا، بس دن رکھنے ہیں، بس دن رکھنے کے اوپر معاملہ چل رہا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل رخصتی کا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب بالکل لندن جا رہے ہیں، لندن پلان سے پہلے کچھ اور پلان سامنے آ گئے ہیں اور حالات ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں، یہ لندن بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، لیکن اب عوام جس نہج تک پہنچ گئے ہیں، عوام جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، عوامی غم و غصہ جس سطح پہ پہنچ گیا ہے، اب آپ بھول جائیں کہ اب کوئی بھی باہر کا فارمولہ چلے گا۔ عوام کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یقین کریں، بس یہ دعا کریں سب لوگ کہ بس عوام کا غم و غصہ اس حد تک رہے کہ وہ ووٹ کی پرچی سے بدلہ لیں۔ اگر معاملات اس سے آگے بڑھے تو چیزیں بہت خوفناک حد تک چلی جائیں گی، اور اب عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، اور عوام کے لیے اب جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی چیزیں۔ اب یہ جو آگے اگر پیٹرول اور بڑھاتے ہیں، ڈیزل اور بڑھاتے ہیں، تو یقین کریں یہ بالکل گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، اور ان کی صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی خیر اسلام زدہ علاقوں میں بتائیں نا کون کون جا رہے ہیں، ان میں سے جو جاتا ہے پوری سیکورٹی لے کے جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیزیں کرتے ہیں، جب وہاں سلادت خان سے جا کے ملتے ہیں وہاں پہلے اسکوٹی ہوتی ہے، سارے نولی کے حامی وہاں پہ ہوں، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو وہاں پہ چور کے نعرے لگا دے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ ان میں سے کسی کو تو کہیں نا، یہ جو عمران خان کو کہتے تھے کہ ہیلمٹ پہن کے اس کو جانا پڑے گا، ان کو کہیں نا جا کے دکھائیں نا اسلام زدہ علاقوں میں، جائیں عوام میں، فیس کریں عوام کو، سندھ کے حکمرانوں کو کہیں جائیں۔ ان کو تو گاڑی میں کوئی دیکھتا ہے تو گاڑی کا گھراؤ کر لیتے ہیں، اور وہ کئی ایسی گاڑیوں کو لوگوں نے گھراؤ کر لیا، وہ بعد میں وہ انہوں نے شیشے نیچے کر کے بتایا بھائی خدا کا واسطہ ہے ہم وہ نہیں ہیں جن کا پیچھا آپ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے چہرے دیکھیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ وہ تو وہاں پہ تو ان کا کوئی ہم شکل نہیں جا سکتا، یہ خود تو کہیں کہ وہ ہم شکل نہیں جا سکتا ان علاقوں میں، لوگوں کے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ میں اس کو لوگوں نے زندہ جلانے کی کوشش کی، یہ بہت افسوسناک ہے، نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا ان چیزوں کو۔ لیکن جب عوام کے حالات اس نہج پر جائیں گے تو عوام کیا کریں گے مجھے بتائیں، یہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، یہ جا رہے ہیں، اور ان کی رخصتی کا بات، ان کا جو رخصتی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔